یا بدیع یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. 12 تسبیحاں سر جوڑ کے دل سے سارے غیر کو نکال کے اور اس کی ذات کا تعلق و تصور بنا کے 12 تسبیحاں 12 دن حضرت یہ دل اور اول آخر 12 دفعہ درود پاک. جی آپ غیر کا خیال کیسے نکلے؟ توجہ اللہ کی طرف دھیان، ہر طرف سے توجہ ہٹا کے، اچھا پھر تصور آ جائے گا، پھر ہٹائیں. اور اللہ کو یہ کشمکش اچھی لگتی ہے. فرشتوں کے اندر تو اللہ کہتے ہیں میں نے یہ حس پیدا ہی نہیں کی اور اس بندے میں حس پیدا کر دی ہے، اس کے باوجود بھی پھر میرا تصور میرے خیال میں دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. ماشاءاللہ. حضرت ابھی جب ہم آپ کی طرف آ رہے تھے تو گزر ہوا عبقری تسبیح خانے کا جی. اور اس میں بہت کچھ دیکھنے کو ملا، اس میں ٹوٹکے ملے، اس میں جادو ٹونے کے حل ملے. ادھر بندش توڑ تالے والا عمل ہے اور سکندری شیشہ ہے، اس کے علاوہ خنجر والا عمل ہے، خوشبو والا عمل ہے، برکتی دسترخوان ہے، چرخے والا عمل ہے، تسبیح والا عمل ہے. اس کے بارے میں ناظرین کو تھوڑا سا آپ گائیڈ کریں گی کیا ہے اور کس طریقے سے یہاں پر آ کے ان تمام چیزوں سے فیض یاب ہوا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا کوئی فیس نہیں، نذرانہ شکرانہ نہیں، گفٹ ہدیہ نذرانہ شکرانہ میرا ہر جگہ لکھا ہوا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ہر مسلک، ہر مذہب، ہر فرقے، ہر رنگ نسل کے لیے. اور اگلی بات یہ ہے میرا کوئی بھی عمل سند کے بغیر نہیں، ریفرنس اور حوالے کے بغیر نہیں. اس میں بڑی بڑی ہستیوں کے حوالے اور سندیں اور ریفرنس موجود ہیں. یہ جتنے بھی عمل آپ نے تذکرہ کیے ہے یہ ہماری کتابوں میں اس کے تذکرے موجود ہیں. اور تاکہ میں نے عام اس لیے کیے تاکہ انسانیت کو نفع ہو، لوگوں کو خیر ملے، لوگوں کو برکت ملے، لوگوں کے مسائل حل ہوں اور ان کی مشکلیں دور ہوں. اور ماشاءاللہ ہوتی ہیں اور بہت ہوتی ہیں. لوگ آتے ہیں اور جھولیاں پا کے جاتے ہیں، فیض پا کے جاتے ہیں. یہ تالے والا عمل تھا جو کہ وہاں پر دیکھا. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بلکہ تالے والے عمل کو، اور آپ اس میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیا عمل کیسے کرنا ہے، لکھا ہوا کیا ہے. یہ جو بھی کچھ ہے یہ اس کے پیچھے آپ کی بیک اپ رہتی ہے کہ بس یہ ڈائریکٹ اللہ سے لو ہے؟ دیکھیے آپ یہ دیکھیں کہ نام کس کا پڑھ رہے ہیں. تالے والے عمل کو کرتے ہوئے نام کس کا پڑھ رہے ہیں؟ بالکل. تو اس کریم کی بیک اپ سے بڑی کوئی بیک اپ ہے؟ اس کریم کے نام کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت تو نہیں ہے. دیکھیں اگر تو میں اپنا نام پڑھا رہا ہوں تو ظاہر ہے اس میں اعتراض ہے. بالکل ہے. میں مٹنے والا ہوں، وہ کریم باقی ہے، سرمدی جاویدانی ہے، میں تو اسی کا نام دے رہا ہوں. ہر عمل میں اسی کا نام ہے اور اسماء حسنہ ہے، قرآنی آیات ہیں، الفاظ ہیں مبارک بابرکت. انشاءاللہ اس کی برکت بھی ہوتی ہے. حضرت جاتے جاتے ایک سوال، آج کل حکیموں کے بورڈز پہ وال چاکنگز ہوئی ہوئی ہیں جگہ جگہ پہ. ایک چیز کا بہت زیادہ زور ہے، وہ مردانہ کمزوری، مردانہ کمزوری، اس کا یہ علاج، اس کا وہ علاج، یہ وہ. لیکن لوگ تھک بھی چکے ہیں، لوگوں کے گھر خراب ہو رہے ہیں. کر تو لوگ اپنے ہاتھوں سے ہی رہے ہیں لیکن خراب ہو رہے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل صرف غذا ہے. اپنی غذاؤں پہ نظر رکھیں. سب سے پہلے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم مصنوعی غذائیں بھی کھائیں. ہمارے ایک مخلص ہے، وہ کہتے ہیں میں ایک ملک میں گیا، ہمارے ساتھ ہماری ٹیم میں 2-4 اور افراد بھی تھے. اس ٹیم میں ایک بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا، اس کو لے کے ہسپتال کی طرف بھاگے. جس ہسپتال میں جائیں وہ کہتے ہیں یہاں دل کا کوئی یونٹ نہیں ہے. پریشان، اس کو وقتی علاج، ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دیا. پوچھا کیوں؟ کہا کہ اس پورے ملک میں کہیں مصنوعی غذائیں نہیں ہیں اور پورے ملک میں کہیں مصنوعی چیزیں ہیں ہی نہیں، ہم کھاتے ہی نہیں ہیں. جس ملک میں مصنوعی غذائیں ہوں گی اور ایسی غذائیں جن کو ہم خود سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں ہے، تو غذا اپنا اثر رکھتی ہے. اور اس غذا کو چھوڑنے سے انسان صحت مند ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے. تو اپنی زندگی میں ایک تو مصنوعی غذائیں چھوڑ دیں، دوسرا ہم نے پیدل چلنا چھوڑ دیا ہے، کھانا اور بیٹھنا. حتیٰ کہ پہلے چلو پھر بھی بیٹھ کے اٹھتے تو تھے، اب حاجت کے لیے بھی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں. تھوڑی سی ایک ڈنڈ پیلنا کہتے ہیں، اٹھنا، اٹھک بیٹھک تھوڑی سی ہو جاتی تھی. معذوری گھٹنوں کی وہ مجبوری ہے، بیماری ہے، لیکن عمومی استعمال میں ہم نے وہ کر دیا.
ایک تو یہ احتیاطیں بہت ضروری ہیں. ایک دوا میں بتاؤں گا, ہمارے طب میں اس کے بہت فائدے ہیں. اکر کرہا 50 گرام, ایک بوٹی ہے, اس کی جڑ ہے. اکر کرہا 50 گرام, مصری 50 گرام اور تخم ریحان 50 گرام. تینوں چیزیں باریک پیس کر 1 چمچ صبح شام لیں, چند دن چند ہفتے دودھ کے ساتھ, ورنہ مجبوراً پانی کے ساتھ. بہت کمال چیز ہے, بہت صحت مند چیز ہے ان مسائل کے لیے, لیکن اپنی غذاؤں پہ نظر لازم رکھیں. کوئی چھوٹا سا عمل جو کہ بہت شارٹ ہو, جو لوگ صبح اٹھ کے اپنے گھروں میں کریں اور ان کے گھروں میں نور کی بارشیں شروع ہو جائیں, خیر و برکت ہو جائے, ان کے گھر میں خوشحالیاں آ جائیں. جو لوگ, جو ناظرین دیکھ رہے ہیں, وہ یہ عمل کرنا شروع کر دیں اور معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں. صبح اٹھتے ہی صرف 11 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ ایک بار ہے. یہی 11 بار جو بندہ پڑھتا ہے وہ سارا دن میں اپنی رونق, راحت, خیر اور برکت دیکھے گا. بہت مہربانی. اور حضرت سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنا سارا ٹائم دیا اور ہمارے ناظرین کو وہ تمام رازوں سے پردے اٹھائے اور وظیفے بتائے کہ جو آج تک شاید کوئی نہیں بتا پائے گا. ہم آپ سے دعا کے طلبگار ہیں. خود محتاج ہوں, اور آپ میرے لیے, میں آپ کی. بڑی نوازش. ناظرین, حکیم صاحب کی گفتگو آپ کو کیسی لگی ہے؟ بالکل یہ تو پوچھنے والی بات ہی نہیں ہے, بہت اچھی گفتگو ہے اور ان کا جو تعلق ہے وہ بالکل اوپر والے کے ساتھ ہے. کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے, کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. دوسرا, اگر حکیم صاحب سے کچھ اور پوچھنا آپ چاہتے ہیں تو وہ بھی حکیم صاحب کی اپنی پرسنل ویب سائٹ بھی ہے اور ہمارے چینل کے توسط سے بھی آپ ادھر اپنا پیغام چھوڑ سکتے ہیں. اپنے میزبان رانا نوید کو اجازت دیجیے, اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے. اللہ حافظ و ناصر.